سورہ حدیبیہ کے موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اس خبر کے ملنے پہ آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایلچی بنا کے مکہ مکرمہ بھیجا، تاکہ وہاں کے سرداروں کو بتائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد یہ افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے ایک بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غزاہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا، جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سالوں تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اب معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام، اب وہ اس موقع پہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یہ بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام اس موقع پہ کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائے اور اگلے سال آ کر عمرہ کر لے۔ تمام صحابہ کرام احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے، اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجے، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن محرکہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لی۔ صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، یعنی وہ اس سال وہ عمرہ کر نہ سکے صحابہ، وہ مایوس لوٹ کے چلے گئے، لیکن اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر جو ہے انہوں نے وہ فیصلہ دل سے قبول کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چاپا مار جنگ شروع کر دی۔ کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے، اس چاپا مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب ہم وہ شرائط واپس لیتے ہیں جس کے روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ میں رکھیں، اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی،
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کرے یا معاہدہ ختم کر دے۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔